ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ بقرعید آنے والی ہے۔ اس تہوار کے نام کے اندر اس کے تمام اوصاف پوشیدہ ہیں۔ اس میں قربانی کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ قربانی کرنا اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے۔ اسلام کی دیگر عبادات کی طرح قربانی میں بھی اخلاص نیت، اللہ کا ذکر اور انسانی بھلائی پوشیدہ ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں یہ جانکاری ملتی ہے کہ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مختلف طریقے اور رسم و رواج کرتے ہوئے آئے ہیں۔ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے معبودوں کو راضی کرنے کے لیے مختلف بھیٹ چیزیں چڑھاتے ہیں۔ ہم آئے دن یہ خبریں سنتے اور پڑھتے ہیں کہ سونا چاندی کی بیش قیمتی جواہرات کو اپنے یا عبادت گاہ کے نام پر دان کیا گیا ہے۔ سونا چاندی کی قیمتی جواہرات اور کروڑوں روپے مندر اور تیرتھ یاتراؤں کے نام پر اکثر دان کیا جاتا ہے، لیکن کیا ان جگہوں میں دان دینے سے انسانوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اسلام کی یہ منشا اور چاہت ہے کہ عوام کا مال عوامی فلاح و بہبود اور خوشحالی پر ہی خرچ کیا جائے۔ جانوروں کا خون بہا کر اور ذبیحہ کر کے اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے والا نظریہ اسلام نہیں ہے۔ جانوروں کا خون بہا کر اور ذبیحہ کر کے اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے والا نظریہ اسلامک نظریہ نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ عید الاضحیٰ میں قربانی کرنے کے بعد خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں بھی دو جو سوال کرتے ہیں۔ صرف ویجیٹیرین بننا ہے یا نان ویجیٹیرین اسلام کا شعار نہیں ہے، بلکہ جو نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حلال کی ہیں انہیں ماننا اور تسلیم کرنا چاہیے۔ مصیبت، آفت اور بھکمری میں کھانا کھلانا بہت افضل عمل ہے، جس کا ذکر قرآن میں بہت سی جگہ پر کیا گیا ہے۔ لہذا جو لوگ دوسروں کو کھلانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ ضرور بقرعید میں قربانی کر کے دوسروں میں گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ بقرعید ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اطاعت ہے، جسے کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، اضاحیہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم اس سنت کو سیاسی دباؤ یا ظلم و جابر حکومت کی دھمکیوں کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جب کسی سنت کو مٹانے کی کوشش کی جائے اس وقت اس پر عمل کرنا اتنی اہمیت رکھتا ہے جتنا کہ اللہ کے راستے میں شہادت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی، ہم نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو آپ اپنے رب کی عبادت کرو اور قربانی کرو۔